بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کی چربی، وزن زیادہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرہ دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ ناظرین، داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گھر میں مردوں کا ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں کے اوپر سے گزرنا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں بالوں کو سنوار کر اور سر پر دوپٹہ لے کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور کھانے کا ذائقہ بھی بہترین بنتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ اسبگول ملا کر پی جائیں، یہ چربی کو دور کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی پریکٹس ضرور کیا کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ گھر میں سانپ بچے پیدا کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا معدہ تب ناکارہ ہو جاتا ہے جب آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی پی لیتے ہیں۔ صبحوں کو جلدی جلدی چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے، وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو، تو اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پئیں، یہ آپ کا معدہ خراب کر سکتی ہے۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کر دیں، درد میں کمی آ جائے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالو، وزن کم ہو جائے گا۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوگی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے، وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پیا کریں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے۔ دوپہر کے 1 گھنٹے کی نیند
دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو تو نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی جلدی مقصد پورا ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 سال بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے۔ روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ فقیر گھر پر آ جائے تو اس کو کسی صورت خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پی لیا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھلا پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے رہیں، زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے، ہم کو نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پڑے گی۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا، اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ پیدا ہو اور نہ جوئیں پیدا ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کیا کریں۔ سونے سے قبل کنگھا کر لیا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہو، لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف میں لگائے، 10 سے 15 دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین چیز کھلا دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ تیز مصالحے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال والا مرد بھی
19 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کرو، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ مہنگے شیمپو سے جان چھڑائیں، یہ آزمائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ درد ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوا کھانے کی تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کا جوس زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لینے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کیا کریں۔ دہی کے اوپر والا بالائی کیل معاشوں پر لگائیں، کیل معاشیں 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ایک امرود کھایا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھایا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے
2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ جامن کھایا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم کرتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کرو، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔